باب نمبر 2، باب فضل الغرس والزرع. شجرکاری اور کاشتکاری کی فضیلت. حدیث نمبر 3968. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی پودا اگاتا ہے تو اس پھلدار درخت سے جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اور اس سے جو کچھ چوری کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے جو درندے کھاتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھائیں وہ بھی صدقہ ہے. جو چیز یا فرد بھی اس میں کمی کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہی بنے گا. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 2442. مفردات الحدیث لا يرزؤه، اس میں کمی نہیں کرے گا، اس سے نہیں لے گا. فائدہ، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر وہ کام یا عمل جو دوسروں کے لیے نفع اور خیر کا سبب یا باعث بنتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے اس کی اجازت یا مرضی کے بغیر فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ان کو برا بھلا نہیں کہتا، تو ان کا اس کے کام یا عمل سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے لیے پھل دار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کے درختوں اور اس کی کھیتی پر اس کی مرضی کے علی الرغم انسان، حیوان، درندے اور پرندے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے. اس لیے شجرکاری اور کاشتکاری باعث فضیلت ہے، بشرط یہ کہ ان کاموں میں مشغول اور مصروف ہو کر انسان اپنے دینی فرائض و واجبات سے غافل نہ ہو جائے یا ان کاموں میں دلچسپی حد سے نہ بڑھ جائے جس کی بنا پر امور دین سے دلچسپی کم ہو جائے. اور تمام دنیاوی مشاغل و مصروفیات کا یہی حکم ہے کہ اگر ان میں لگ کر انسان اپنے دینی فرائض و واجبات سے غافل نہیں ہوتا، ان میں بقدر ضرورت دلچسپی لیتا ہے تو یہ مشغلہ اور مصروفیت اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اس بنا پر اس میں اختلاف ہے کہ کون سا مشغلہ اور عمل انسان کے لیے سب سے بہتر اور افضل ہے. بعض کے نزدیک کمائی یا کسب کا سب سے بہتر ذریعہ زراعت کاشتکاری ہے، بعض کے نزدیک دستکاری صنعت و حرفت ہے جس میں ہاتھ سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، وگرنہ ہاتھ تو ہر جگہ ہی استعمال ہوتا ہے. بعض جگہ تجارت کو افضل قرار دیا گیا ہے. آپ سے سوال ہوا تھا کہ سب سے افضل کسب یا پاکیزہ ترین کسب کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا انسان کا ہاتھ سے کام کرنا اور جائز طریقہ سے خرید و فروخت کرنا. حقیقت یہ ہے کہ افضلیت کا مدار اور انحصار اس عمل کے نفع اور فائدے سے ہے جس کام میں بھی دوسروں کو نفع اور فائدہ زیادہ ہے یا جس میں لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی زیادہ ہے، وہی افضلیت کا باعث ہے. کیونکہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے لوگ بے نیاز اور مستغنی ہو سکیں، زراعت ہو یا تجارت، صنعت و حرفت ہو یا ملازمت. اس لیے مختلف احادیث میں ان کے نفع کا تناسب بدل سکتا ہے. اس اعتبار سے محل فضیلت بھی بدل جائے گا. غلہ کی کمی کے دنوں میں غلہ اگانا اور اس کے لیے آلات زراعت تیار کرنا، جنگ کے دنوں میں جنگی ساز و سامان تیار کرنا، عام استعمال یا روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی کمی کے دنوں میں ان کی ترسیل اور فراہمی کا کاروبار کرنا، سب اپنے اپنے موقع پر افضل ہیں. اس طرح نظم و نسق میں بد انتظامی کو رد کرنے یا امن و امان قائم کرنے کے لیے یا تعلیمی معیار کو بلند اور اعلیٰ و ارفع کرنے کے لیے ان میں دلچسپی لینا افضل ہوگا. حدیث نمبر 3969. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت مبشر نامی کے پاس اس کے نخلستان میں تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں؟
کیا وہ مسلمان تھا یا کافر؟ اس نے جواب دیا کہ وہ مسلمان تھا۔ تو آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی پودا لگاتا ہے یا کوئی پیداوار کاشت کرتا ہے، پھر اس سے کوئی انسان یا کوئی حیوان جاندار یا کوئی چیز کھاتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 2927، حدیث نمبر 3970۔ وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے اور اس سے کوئی درندہ یا پرندہ یا کوئی اور چیز کھاتی ہے تو اس کے لیے یہ چیز اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ ابن ابی خلف کی روایت میں طائر الشیء یعنی کوئی پرندہ کے درمیان او نہیں ہے، یعنی طائر کے بعد شیء سے پہلے او نہیں ہے۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 2849، حدیث نمبر 3971۔ حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على معبد حائطا فقال يا معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے پاس اس کے باغ میں گئے اور پوچھا اے معبد یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں، کیا مسلمان نے یا کافر نے؟ تو اس نے جواب دیا مسلمان نے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان یا جاندار یا پرندہ کھاتا ہے تو وہ قیامت تک اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 2521۔ فائدہ معبد مبشر ہی کی دوسری کنیت ہے اور یہ زید بن حارثہ کی بیوی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کسی انسان کے بوئے ہوئے باغ یا کھیتی سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں چاہے اس کی ملکیت تبدیل ہوتی رہے اس کو اس کے مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث نمبر 3972۔ وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حفص بن غياث وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمار بن محمد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فقالا عن مبشر، وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة، وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. امام صاحب نے مذکورہ بالا روایت 4 مختلف سندوں سے بیان کی ہے۔ کسی نے جابر کے بعد عمار کا نام لیا اور کسی نے ابی معاویہ کا، ان دونوں نے عن مبشر کہا، لیکن ابن فضیل نے عن امرات زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کی بیوی کہا، اور اس نے ابو معاویہ کے بعد بعض دفعہ مبشر کہا اور بعض دفعہ مبشر کا نام نہیں لیا۔ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ بہرحال سب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا تینوں شاگردوں یعنی عطاء، ابو الزبیر اور عمر بن دینار کی طرح روایت بیان کی ہے۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 2327، 18357، حدیث نمبر 3973۔ حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد
ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا اناج بوتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا یا مویشی کھاتا ہے تو اس کے سبب اسے اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی ان کا کھانا اس کے لیے صدقہ بنتا ہے. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الحرث والمزارعہ باب فضل الزرع والغرس اذا اکل من، حدیث نمبر 2320، وفی الادب باب رحمت الناس والبہائم، حدیث نمبر 6012، والترمذی فی جامعہ فی الاحکام باب ما جاء فی فضل الغرس، حدیث نمبر 1382، انظر التحفہ برقم 1431، حدیث نمبر 3974. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا: مسلم، بنحو حديثهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت ام مبشر رضی اللہ عنہا کے باغ میں تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں، کیا مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں یعنی ام مبشر رضی اللہ عنہا نے کہا: مسلمان نے. آگے مذکورہ بالا روایت ہے. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الحرث والمزارعہ باب فضل الزرع والغرس اذا اکل منہ، حدیث نمبر 2320، تعلیقہ انظر التحفہ برقم 1131. فائدہ: ان تمام احادیث میں یہ سوال موجود ہے کہ درخت کافر نے لگائے یا مسلمان نے. پھر آپ نے صراحتاً مسلمان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ اجر و ثواب ایمان کی برکت سے حاصل ہوا ہے اور کافر اس سے محروم ہے، اس لیے وہ اجر و ثواب سے بھی محروم ہوگا. ہاں، دنیا میں اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا.